السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 14 اور سبق نمبر 3 ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے الف مدہ پڑھی تھی اور الف مدہ اور آج کے درس میں ہم الف مدہ کے ساتھ متحرک لفظ کو ملا کر مشق کریں گے۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ مشق الف مدہ اور حرکات۔ پہلے ہم 2 حرف پڑھ لیتے ہیں، ایک الف مدہ کا اور اس کے ساتھ ایک متحرک لفظ۔ سب سے پہلے کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کان کان۔ حرف مدہ یعنی الف مدہ اور متحرک لفظ کے درمیان فرق کو بھی محسوس کرنا ہے کہ بھی ان دونوں کی آواز کو جو ہم کھینچ رہے ہیں یعنی مقدار کے اعتبار سے، وہ مقدار ہم نے ذہن میں رکھ کے پھر الفاظ کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں الف مدہ کا اور متحرک لفظ کا جو مقدار کے اندر فرق ہے وہ ہمیں سمجھ بھی آنا چاہیے۔ کان کان، قا الف زبر قا، لام زبر لا، قال قال۔ ان کے اندر جو غلطی کر دیتے ہیں حرف مدہ کے بعد متحرک لفظ کو ساتھ ملاتے ہوئے، وہ متحرک کی آواز کو یعنی حرکت والا جو لفظ آیا ہوتا ہے اس کی آواز کو بھی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا یوں کر دیتے ہیں قال قال کان۔ اس چیز سے بچنا ہے، متحرک کی آواز کو آدھا سیکنڈ ہی رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونے دینا۔ قال قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال قال، غاد الف زبر غا، قاف زبر قا، غاقا غاقا، فا زبر فا، فا زبر فا، واو الف زبر وا، فوا فوا، شین زیر شی، فا الف زبر فا، شفا شفا، قاف پیش قو، با الف زبر با، قبا قبا، دال پیش دو، عین الف زبر عا، دعا دعا۔ اس طرح ایک مدہ حرف ہو یعنی الف مدہ ہو اور دوسرا متحرک لفظ ہو تو اس کو ملانے کا طریقہ کار یہی ہے جہاں کہیں بھی ہم ملائیں۔ یعنی قرآن پاک میں کسی جگہ پہ بھی ایسے 2 لفظ آ جاتے ہیں کہ پہلا مدہ ہوتا ہے دوسرا متحرک، یا پہلا متحرک ہوتا ہے دوسرا مدہ ہوتا ہے، تو ان کو ملانے کا یہی طریقہ رہے گا ہر جگہ پر۔ اب ہم 3 حروف کو ملاتے ہیں، یعنی پہلا مدہ اور دوسرے 2 وہ متحرک، یا پہلا متحرک اور دوسرے دونوں حروف مدہ الف مدہ۔ خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی۔ اس طرح 3 جو
الف مدہ کے بعد دو متحرک لفظ ہوں، جوڑ کرنے کا طریقہ وہی رہے گا کہ ایک لفظ کو پڑھنے کے بعد جب ہم دوسرا لفظ پڑھیں گے، یعنی ایک حرف کو پڑھنے کے بعد جب دوسرا حرف پڑھیں گے تو ان دونوں کو آپس میں ملانے کے بعد پھر جب تیسرا پڑھیں گے تو پھر تینوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ اسی طرح جب بھی ہم ایک ایک حرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے، پیچھے سے دوبارہ ملاتے چلے جائیں گے۔ خا الف زبر خا، لام زیر لی خالی، قاف پیش قو خالق خالق، فا الف زبر فا، عین زیر عی فاعی، لام پیش لو فاعلو فاعلو، را زبر را، واو الف زبر وا روا، سین زیر سی رواسی، یا زبر یا رواسیہ رواسیہ، حمزہ زبر صاد الف زبر صا اصا اصا، صاد سے پہلے حمزہ کو موٹا ہونے سے بچانا ہے، اصا، با زبر با اصاب اصاب، قاف زیر قی، تا الف زبر تا قیتا، لام پیش لو قتالو، واو زیر وی، ہونٹ گول ہونے چاہیے، وی وی، فا الف زبر فا وی فا، قاف الف زبر قا وفاقا وفاقا، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم الف زبر ما کراما، عین زیر عی، ضا الف زبر ضا عظا، میم الف زبر ما عظاما، فا زبر فا، واو الف زبر وا فوا، کاف زیر کی، فواکی، ہا زبر ہا فواکیہا، کاف زبر کا، واو الف زبر وا کوا، عین زیر عی کواعی، با زبر با کواعبا۔ آگے جیسا کہ ہم نے درس نمبر 13 میں یہ بات پڑھی تھی کہ الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر الف مدہ کی مقدار کو 1 سیکنڈ کے بجائے 2 یا 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ الف مدہ کے بعد حمزہ کی مثالیں، میم الف زبر ما، شین الف زبر شا، ماشا۔ اب ہم نے اس کو 1 سیکنڈ کھینچا ہے۔ جب اس کے پڑھنے کے بعد حمزہ پڑھیں گے، یعنی حمزہ زبر
اب جب ہم اس کو ملائیں گے تو الف مدہ کے بعد کیونکہ ہم نے حمزہ کو پڑھ لیا ہے تو حمزہ کو پڑھنے کی وجہ سے اب اس الف مدہ کی مقدار آٹومیٹک 2 سے 3 سیکنڈ پہ چلی جائے گی اور اسی کی شکل پھر یہ بن جاتی ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ یہ جو شکل ہے الف مد آ کی، یہ شکل اس کے حمزہ کے آنے کی وجہ سے جو اس کی مقدار کے اندر فرق پڑا ہے، یعنی 1 سیکنڈ سے بڑھ کر 2 سے 3 سیکنڈ پہ چلی گئی ہے، یہ اس مقدار کو بڑھانے کے لیے ایک علامت کے طور پہ لگاتے ہیں کہ بھئی اب آپ نے اس الف کو 2 یا 3 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے حمزہ آ گیا ہے۔ تو اب اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ میم الف زبر ما، شین الف زبر شا، ما شاء، حمزہ زبر ما شاء، ما شاء۔ اس کا جوڑ ہم ایسے ہی کریں گے، یعنی مد کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مد کا نام، جو مد آنے کی جو وجہ ہے وہ ہے حمزہ۔ جب حمزہ پڑھیں گے تو مد اپنے آپ خود بخود ہی اس کے اندر آ جائے گی، کیونکہ اس کی مد بطور مقدار کے ہے، علامتی نشان ہے، تو اس لیے جب حمزہ کو پڑھیں گے تو الف مدہ آ کو خود بخود ہم 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ لیں گے۔ تو اس طرح ہم بغیر مد کے اس کا جوڑ کر لیں گے۔ اگر کوئی مد کے ساتھ جوڑ کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلا ح زبر ح، لام الف زبر لا، حلا۔ اب یہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ زیر ای، حلا ای، حلا ای، لام پیش لو، حلا ایلو، شین پیش شو، ها زبر ها، شوها، دال الف زبر دا، شهدا، همزة زبر أ، شهداء، واو زبر و، را زبر را، ورا، دال زبر دا، ورد، ميم ألف زبر ما، ورد ما، همزة زبر أ، ورد ماء۔ تو یہ مد اس طرح کی جاتی ہے، یعنی الف مدہ کے بعد جب حمزہ آ جائے تو اس طرح الف مدہ کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن میں آپ جو بھی صفحہ کھولیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی مد اس طرح کی ملے گی آپ کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الف مدہ کے بعد ہمیشہ حمزہ کا لفظ آیا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر مد لگی ہوئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کی مشق کریں، اور مشق کرنے کے بعد کوشش کریں کہ قرآن پاک میں سے بھی ایسے الفاظ کہ جو الف مدہ کے بعد متحرک لفظ آیا ہوا ہو یا متحرک لفظ کے بعد الف مدہ کا لفظ آیا ہوا ہو، اس کو بھی ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اس کی مشق کریں۔ جتنی مشق کریں گے اتنے ہی ہمیں اس طرح کے الفاظ ذہن نشین ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ اور انشاءاللہ جو اگلا ہمارا درس ہے، درس نمبر 15، وہ انشاءاللہ پیش کے متعلق ہوگا، اور نہیں حروف مدہ یعنی واو مدہ کے متعلق ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس میں واو مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔